ایک گولڈ میڈل کی قیمت کیا ہوتی ہے اور ایک قومی ہیرو کی قیمت کیا ہوتی ہے. ہم لوگ ٹرافی نہیں جیت سکے اور سارا پاکستان بابر اعظم کو ٹرول کر رہا تھا. پاکستان کے لیے جو ہے وہ 2 گولڈ میڈلز میں نے ون کیے ہیں. جس دن پاکستان میچ وہاں پہ ہارا انڈیا میں، اسی دن میں نے تھائی لینڈ میں انڈیا کے اگینسٹ میں نے گولڈ میڈل لیے ہیں فائنلز میں. اس ایونٹ کو جیتنے میں کتنی محنت لگی ہے؟ ایک بندے کے لیے خود سے کما کے اپنے اوپر انویسٹ کر کے کھیلنا اور یا گولڈ میڈل لانا یہ ناممکن کے قریب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور میرے پیاروں کی دعائیں میرے ساتھ تھی تو اللہ نے مجھے کامیاب کیا، عزت دی. آپ کو کیسا محسوس ہوا تھا جب اتنے لوگوں میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا، پاکستان کا نام لیا گیا؟ وہ فیلنگز تو بتائی نہیں جا سکتی. وہ اپنے کنٹری کا فلیگ اٹھانے کا موقع مل رہا ہے اور وہ بھی 40 کنٹریز کے ایتھلیٹس ہوں کا ترانہ چلایا جا رہا ہے اور سب کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس سے زیادہ ایک فخر کی اور پراؤڈ کی کیا بات ہو سکتی ہے. یہ تو پوری پاکستانی قوم کے لیے فخر کی بات ہے نا. جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیے کہ اینڈ ٹائم تک شاید میرا کوئی ایسا اسپانسر وغیرہ ہو جائے جس سے میں آگے ٹور کے لیے جا سکوں. السلام علیکم ناظرین، چینل 9 کے ساتھ میں ہوں رمشا جمیل. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایکسائٹڈ کیوں ہوں. میں ایکسائٹڈ اس وجہ سے ہوں کہ آج میں قومی ہیرو کے ساتھ موجود ہوں. میں اس وقت گولڈ میڈلسٹ کے ساتھ موجود ہوں. ایک گولڈ میڈل کی قیمت کیا ہوتی ہے، ایک ٹرافی کی قیمت کیا ہوتی ہے اور ایک قومی ہیرو کی قیمت کیا ہوتی ہے، اس کا اندازہ ہمیں بخوبی اب کے ورلڈ کپ میں ہو گیا ہے، جب ہم لوگ ٹرافی نہیں جیت سکے اور سارا پاکستان بابر اعظم کو ٹرول کر رہا تھا. میں اس وقت کاشف ملک کے ساتھ موجود ہوں جو حال ہی میں گولڈ میڈل جیت کے آئے ہیں، اور یہ ساری کہانی کیا ہے ہم کاشف ملک سے ہی جانیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ مجھے بتائیں، آپ نے یہ گولڈ میڈل پہنا ہوا ہے، یہ آپ نے کب میڈل جیتا اور یہ کہاں پہ کمپٹیشن تھا؟ یہ مسٹر یونیورس کی چیمپئن شپ تھی، مسٹر یونیورس 2023. یہ پتایا تھائی لینڈ میں تھا اور 21 اکتوبر کو یہ ایونٹ تھا، اور یہاں سے ہم جو ہے وہ 19 اکتوبر کو گئے، وہاں پہ جا کے پارٹیسپیٹ کیا اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ 2 گولڈ میڈلز میں نے ون کیے ہیں 2 کیٹیگریز میں، ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں. فائنلز میں جو ہے وہ میرا انڈیا کے ساتھ تھا اور تھائی لینڈ کے ساتھ، جس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس دن پاکستان میچ وہاں پہ ہارا انڈیا میں، اسی دن میں نے تھائی لینڈ میں انڈیا کے اگینسٹ میں نے گولڈ میڈل لیے ہیں فائنلز میں. یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ایک طرف ہم انڈیا سے کرکٹ میچ ہار رہے تھے اور وہیں کاشف ملک ہمارا پاکستان کا نام انڈیا کے سامنے روشن کر رہے تھے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ آپ نے یہ انٹرنیشنلی پہلا کمپٹیشن تھا جو آپ نے کیا؟ یہ میرا فرسٹ ایونٹ تھا، اور اس سے پہلے نیشنل لیول پہ میں نے سارے ایونٹ وغیرہ کیے ہوئے ہیں، پچھلے 12-15 سال سے میں کر رہا ہوں. جو انٹرنیشنل ایونٹ آپ کہیں تو یہ میرا فرسٹ ایونٹ تھا. اس ایونٹ کو جیتنے میں کتنی محنت لگی ہے؟ دیکھیں، اگر محنت صرف اس ایونٹ کی بات کی جائے تو اس ایونٹ کی تو میں نے اراؤنڈ جو ہے وہ 16-17 منتھس کی ہے، بٹ اگر آپ تھرو آؤٹ جرنی دیکھیں تو اٹ واز اسٹارٹیڈ فرام 2007. اس ساری جرنی میں کتنی ہرڈلز تھیں اور کتنی محنت تھی؟ ہرڈلز تو اگر میں سٹارٹ کروں تو شاید وہ ختم نہ ہو، کیونکہ باڈی بلڈنگ ایک ٹف ترین سپورٹ ہے دنیا میں، اور اس میں پھر آپ کو جو ہے وہ اپنی جو خواہشات ہیں، اپنی جو کریونگز ہیں، سب سے پہلے ان کو ایک سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے، اپنے اندر صبر اور برداشت لانی پڑتی ہے. اور پھر اس میں جو ہے بہت ساری ہرڈلز ہیں، آپ کو ڈائٹ میں، آپ کی روٹین میں، آپ کو ڈیلی ایک نارمل انسان کی طرح لائف گزارنے میں، اور جو ہے دوسرا پھر پریپ کی ہرڈلز کی بات کی جائے تو وہ الگ ہوتی ہیں، پھر فائنینشیل ہرڈلز ہوتی ہیں. ظاہری بات ہے یہ ایک مشکل اور مہنگا ترین گیم ہے، تو ایک بندے کے لیے خود سے کما کے اپنے اوپر انویسٹ کر کے کھیلنا اور یا گولڈ میڈل لانا یہ ناممکن کے قریب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور میرے پیاروں کی دعائیں میرے ساتھ تھی تو اللہ نے مجھے کامیاب کیا، عزت دی. یعنی کہ آپ ابھی جو یہ چیمپئن شپ جیت کے آئے ہیں پاکستان کی طرف سے، آپ کو کسی نے کوئی سپورٹ نہیں کیا؟ نہیں، سپورٹ تو کسی نے کوئی نہیں کیا، یہ سارا میں نے اپنے جو ہے خود آن پہ کیا ہے. آپ کو کیسا محسوس ہوا تھا جب اتنے لوگوں میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا، پاکستان کا نام لیا گیا؟ ہاں دیکھیں، وہ فیلنگز تو بتائی نہیں جا سکتی جب آپ جو ہے وہ ایک ایسے انسان ہو کہ آپ کو اپنے کنٹری کا فلیگ اٹھانے کا موقع مل رہا ہے، اور وہ بھی ایک خالی جگہ پہ نہیں جہاں پہ 40 کنٹریز ہوں، 40 کنٹریز کے ایتھلیٹس ہوں.
پوری جو ہے وہ دنیا سے ایتھلیٹ آئے ہوئے ہیں، اور پھر وہاں پہ صرف آپ کو جا کے یہ اعزاز مل رہا ہے کہ آپ اپنے کنٹری کا فلیگ اٹھا رہے ہو اور جو ہے وہ آپ کے ملک کا ترانہ چلایا جا رہا ہے اور سب کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس سے زیادہ ایک فخر کی اور پراؤڈ کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو پوری پاکستانی قوم کے لیے فخر کی بات ہے نا۔ اگلی دفعہ گولڈ میڈل کب جیتنے جا رہے ہیں آپ؟ اگلی دفعہ گولڈ میڈل جو ہے وہ میں دیکھوں گا کہ مجھے پاکستانی عوام کی طرف سے کتنا رسپانڈ ملتا ہے، یا ہماری جو اعلیٰ عہدیداروں کی طرف سے، کیونکہ میں جو خود سے کر سکتا تھا میں نے کر دیا، میں نے اپنا سب کچھ بیچ باچ کے جہاں یہ گولڈ میڈل لے کے آیا۔ میں ابھی بھی پریپ سٹارٹ کی ہوئی ہے، لیکن میں نے اس چیز کو جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ اینڈ ٹائم تک شاید میرا کوئی ایسا اسپانسر وغیرہ ہو جائے جس سے میں آگے ٹور کے لیے جا سکوں، کیونکہ ایک ایتھلیٹ جو ہے، ایک باڈی بلڈر جو ہے، وہ یا تو ڈائٹ افورڈ کر سکتا ہے یا ٹور افورڈ کر سکتا ہے۔ جب پر ڈے ڈائٹ ہی اتنی ہے اور پھر اس کو آپ جو ہے ملٹی پلائی کر لیں، آگے جتنے منتھس آپ نے تیاری کرنی ہے، پر ڈے اگر آپ 10,000 بھی کر لیں تو آپ دیکھ لیں کہ ابھی 3 to 4 منتھس رہتے ہیں، تو میں تو پھر اپنے آن پہ اتنا ہی کر سکتا ہوں، اس سے باقی جو ہے وہ آگے کھیل پاتے ہیں نہیں۔ میں گولڈ میڈل لینے کے لیے تیار ہوں، پاکستان تیار ہے یا نہیں یہ جو ہے پوچھنا پڑے گا۔ آپ نے اس میں ڈائٹ کا ذکر کیا، ڈائٹ کیا ڈائٹ ہوتی ہے اور کتنا خرچ آتا ہے؟ ڈائٹ دیکھیں جی، اپنی فزیک اور اپنی ویٹ کیٹیگری کے حساب سے ڈفرینٹ ڈائٹ پلانس وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن میں اپنی ڈائٹ کی بات کروں تو میں آف سیزن میں 4 to 5,000 کیلریز لے رہا تھا، اور آن سیزن میں جو ہے وہ ہماری ڈائٹ کم ہو جاتی ہے، لیکن میلز جو ہے وہ ہمارے پر ڈے جو ہے وہ 7 سے 8 میلز ہوتے ہیں، جس میں ہائی پروٹین میلز ہوتے ہیں۔ ہائی پروٹین ڈائٹ جو ہوتی ہے وہ مہنگی ترین ڈائٹ ہوتی ہے، پروٹین کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے، پھر ہر میل میں 40-50 گرام پروٹین لینا، اور پھر باقی چیزیں سپلیمنٹس وغیرہ، آپ کی ٹریننگ، آپ کے باقی سارے ایکسپنسز وغیرہ، تو یہ ایک انسان کے لیے ایک وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ویسے ہی سارا جو ہے وہ انرجی فوڈ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، آپ میں انرجی نہیں ہوتی، پھر آپ ایک کانٹیسٹ کا سٹریس لے کے اس کے لیے پریپ کر رہے ہو، پھر دوسری طرف سے آپ کو فائنینشیل سٹریس بھی ہو، تو یہ باڈی بلڈنگ ایسی گیم ہے کہ اس میں آپ جیسے ہی سٹریس لیتے ہو تو آپ کی باڈی میں کچھ ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کے مسلز کو گرو کرنے میں یا آپ کی باڈی کو اچھا رسپانس کرنے میں اسٹیج پہ وہ جو ہے آپ ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو مینیج کرنا ایک ایتھلیٹ کے لیے، جو میری فیلڈ کے لوگ ہیں وہ لوگ تو یہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام میں بھی اتنی اویئرنیس آئے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ یہ ہماری جو محنت ہوتی ہے یہ کوئی عام وہ محنت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کرکٹ بیٹ اٹھا کے آپ گراؤنڈ میں چلے گئے، آپ نے کھیلا اور گھر آ گئے۔ یہ محنت جو ہوتی ہے یہ 24 آورز کی محنت ہوتی ہے۔ ہمارا جو لائف سٹائل ہے، جو ہماری جو جاب ہے، یہ 24 آور کی ہوتی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جم میں جاتے ہیں، 1 گھنٹہ ٹریننگ کرتے ہیں اور بس۔ ہماری جو اسٹرگل ہے وہ سٹارٹ ہی جم کے بعد گھر میں جا کے ہوتی ہے۔ فوڈ کا انٹیک کرنا، آپ کو بھوک ہو یا نہ ہو، آپ کے جب فوڈ کا ٹائم ہو رہا ہے تو آپ کو وہ کیلریز کا انٹیک کرنا ہی ہے، چاہے آپ سو رہے ہو، چاہے آپ دنیا کا جو مرضی کام کر رہے ہو۔ پھر آپ کی ٹریننگ اتنی ہارڈ ہوتی ہے کہ پھر آپ کچھ اور کام نہیں کر سکتے۔ آپ دن میں آپ 4-5 گھنٹے ٹریننگ کر رہے ہو، پھر اس کو نیکسٹ سیشن تک ریکور کرنا ہے آپ نے، اور اس کے علاوہ پھر اپنے ڈائٹ کو ڈائجسٹ کروانا، اور پھر یہ ساری چیزوں کو ارینج بھی کرنا۔ تو یہ ایک عجیب قسم کا سٹریس چل رہا ہوتا ہے جو شاید میں آپ کو پوری طرح سے نہ بتا پاؤں، لیکن لوگ جو ہے وہ اگر اس میں انٹرسٹ رکھیں تو ہمارے لیے اس سے بڑی ایک سپورٹس مین کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی کہ وہ اس کو جو ہے وہ ایک اچھی طرح سے اپریشیٹ کیا جائے۔ مطلب اتنا تو میں ڈیزرو کرتے ہی ہوں، میں نے تو اپنا آپ جو ہے وہ پروو کر کے دکھا دیا، کم سے کم اچھے طریقے سے مجھے اپریشیٹ کیا جائے۔ میری فیملی کی اس میں اسٹرگل ہے، میری فیملی کی اس میں سیکریفائسز ہیں، میں 2 مہینے اپنی فیملی کو ملنے نہیں جا سکتا اس ٹریننگ سٹائل کی وجہ سے۔ حالانکہ میں اور میری فیملی ایک ہی سٹی میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا لائف سٹائل اتنا زیادہ بزی ہے کہ میں آپ کو شاید پوری طرح سے نہ بتا پاؤں۔ بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے میں نے یہاں تک آتے ہوئے۔ کاشف ملک، آپ نے کہا آپ نے بہت اسٹرگل کی ہے، تو کاشف ملک کو کاشف ملک بننے میں کتنے سال لگے؟ یہ میرا جو ہے وہ 2007 سے جرنی سٹارٹ ہوا تھا اور آج 23 ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے 15-16 سال تو بنتے ہیں۔ آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کیسے کر رہے ہیں جب آپ نے باہر جا کے کھیلنا بھی ہے، وہاں پہ بھی آپ نے خرچ کرنا ہو، یا آپ نے اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے؟ دیکھیں، میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا، میں نے ان کو کیا سپورٹ کرنا ہے۔ ایک انسان جو ایک
پوری فیملی کا جتنے کھانے کی کاسٹ ہے ایک اکیلا انسان کھا رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں فیملی آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. پلس جو باڈی بلڈرز ہوتے ہیں یہ اپنی جو ہے وہ فٹنس ٹریننگز وغیرہ کروا کے جمز میں اور یہ چیزیں کروا کے اپنے ایکسپنسز وغیرہ مینیج کرتے ہیں, کرنا پڑتا ہے. اگر یہ چیزیں نہ کرنی پڑیں اور ہمیں گھر بیٹھے اسپانسر ملیں تو پھر تو ہم کسی بھی لیول پہ جا کے گولڈ میڈل یا کوئی بھی میڈل لے کر آ سکتے ہیں. اور میں صرف اپنی اکیلے کی بات نہیں کر رہا, پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, بہت اچھے ایتھلیٹ ہیں, صرف سپورٹ کی ضرورت ہے. یہاں پہ کوئی پولیٹیشین جو ہے وہ اگر جلسے کا اعلان کرے وہاں تو دنیا پہنچ جاتی ہے, لیکن یہاں پہ جب کوئی ایک ایتھلیٹ آ رہا ہے ایئرپورٹ پہ تو وہاں پہ کوئی آنے کو اپریشیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ ٹانگیں کھینچنے والے شاید زیادہ ہیں یا آپ کی نیگیٹو پوائنٹ آپ کے سامنے لانے والے زیادہ ہیں, بجائے اس کے کہ آپ 100 میں سے ایک غلطی کی ہے تو آپ کو ایک غلطی جتاتے رہیں گے کہ آپ نے یہ غلطی کیا, باقی 99 جو آپ میں خوبیاں ہیں جو آپ نے پلس پازیٹیو کام کیے ہیں وہ نہیں کریں گے. تو اس طرح مت کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بھی یوں ہی گولڈ میڈل جیت کے آئے تو آپ کو کاشف ملک کو سپورٹ کرنا ہوگا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کاشف ملک کو حکومتی سطح سے کوئی سپانسر ملے اور کوئی سپورٹ ملے اور یہ جا کر دوبارہ سے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت سکیں. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.